میری شادی ایک کم عمر حسین لڑکی سے ہوئی تھی۔ میں بہت خوش تھا لیکن میں شادی کے 2 ماہ بعد کمانے دبئی چلا گیا۔ وہ بہت روئی۔ مت جاؤ۔ مجھے لگا جیسے وہ خوفزدہ ہے۔ میں نے خوف کی وجہ پوچھی تو گھبرا گئی۔ میرا دبئی جانا مجبوری تھا، میں چلا گیا، پر وہ مجھ سے بات بھی نہ کرتی۔ 4 مہینے بعد جب میں غصے سے پاکستان واپس آیا کہ اس کا دماغ درست کروں تو میرے گھر پر تالا لگا تھا۔ میں حیران رہ گیا اور پڑوسیوں سے پوچھا میری بیوی اور گھر والے کہاں گئے؟ ابھی پوچھ ہی رہا تھا جب گھر کے اندر سے ہلکی چیخ سنائی دی۔ میں نے فوراً تالا توڑا، اندر گیا تو منظر دیکھ کر آنکھیں پھٹی۔ میں جو ہی جانے کے لیے واپس پلٹا تو میرے دل کو عجیب سی بے چینی لگ گئی، جیسے میں یہاں پر کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھے یہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ میں نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، محلے والے اپنے گھروں میں واپس لوٹ چکے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میں دبئی سے واپس آ گیا ہوں تو سبھی مجھ سے ملنے آئے، لیکن پھر دروازے کا بتاتے ہوئے بولے تمہارے جانے کے 2 ماہ بعد ہی یہاں پر تالا لگ گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے کبھی کسی کو بھی گھر کے اندر آتے جاتے نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں تمہاری بیوی وہ کہاں چلی گئی۔ یہ باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، لیکن ضبط باندھے کھڑا رہا۔ ساتھ یہ بات بھی دماغ میں چل رہی تھی کہ پتہ نہیں میری بیوی کے ساتھ پیچھے کیا ہوا ہوگا۔ میں اپنے گھر گیا، میری ماں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا اور کہا تمہارے جانے کے بعد میں نے رمشا کو کہا تھا کہ یا میرے پاس آ کر رک جاؤ، مگر اس نے منع کر دیا۔ پہلے تو میں بہت حیران ہوئی، زور بھی دیا کہ کیسے اکیلی رہو گی، مگر وہ اپنی بات پر اٹک چکی تھی، کیوں وہیں پر ہی رہنا ہے، سو میں نے کوئی زبردستی نہیں کی۔ 1-2 ہفتوں کے بعد جا کر دیکھا تو تمہارا گھر بند تھا، لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بھی کچھ نہیں بتایا۔ باتیں جیسے جیسے میں سنتا جا رہا تھا اتنا پریشان ہو رہا تھا۔ چلو کچھ نہیں، مل جائے گی، وہ بھی ملی تو میں خود چھوڑ کر گئی تھی، اس کے پیچھے خود کو پریشان مت کرو اور پرسکون رہو۔ اماں مجھے تسلی دے رہی تھی لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ سب باتوں کو کہاں ڈالوں یا کہاں جا کر رمشا کو ڈھونڈوں۔ میں نیند کی گولی کھا کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کچھ دیر کوشش کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ مجھے عجیب طرح کا خواب آیا، رمشا میرے خواب میں موجود تھی، وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ جمیل تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، ان درندوں کے حوالے کر کے چلے گئے، یہ مجھے جانوروں کی طرح رکھتے ہیں۔ جمیل تم کہاں ہو، خدا کا نام ہے مجھے بچا لو۔ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اسے تسلی دینے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھا، میرا خواب ٹوٹ گیا۔ میں نے چلا کر رمشا کو پکارا لیکن وہ میرے خواب میں تھی، حقیقت میں نہیں۔ میں نے بوکھلا کر ارد گرد دیکھا تو خود اپنے کمرے میں بستر پر موجود پایا۔ جلدی سے اٹھ کر پانی کا گلاس کھٹاکھٹ پی لیا، اس کے بعد اپنا موبائل لے کر گھر سے باہر نکل آیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں جاؤں، بے چینی میں پھر واپس اپنے گھر چلا آیا۔ تالا اب تک ویسے ہی لگا تھا، بلکہ اس پر یکجا ہلکا زنگ لگا دکھائی دے رہا تھا۔ میرے پاس اس تالے کی چابی تھی، میں نے چابی لگا کر تالا کھولا۔ سارا گھر ویران پڑا تھا، انہیں کھول کر دیکھا تو گند ویسے ہی بکھرا ہوا تھا۔ رمشا کے کپڑے، میک اپ کا سامان ڈریسنگ ٹیبل پر یوں ہی پڑا تھا جیسے وہ ابھی ابھی میک اپ کر کے یہاں سے گئی ہو۔ اس کے کپڑے بھی بکھرے ہوئے تھے۔ کچن میں گیا تو وہاں بھی سالن چولہے پر پڑا تھا، مگر اب اس میں بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے تھے۔ پانی کا گلاس، چائے کے جھوٹے برتن، جیسے جیسے میں دیکھتا جا رہا تھا مجھے عجیب سی کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ سارے کا سارا گھر ایسا تھا جیسے کوئی بھی 5 منٹ پہلے کے لیے کہیں باہر گیا ہو۔ میں ابھی آ کر سمیٹتا ہوں، مگر پھر وہ واپس نہ پلٹا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے رمشا کی امی کو فون کیا تو وہ روتے ہوئے بولی اچھی ہم نے اپنی بچی کی شادی کی ہے تم سے، جب سے وہ اس گھر سے بیاہ کر گئی ہے تم نے تو اس کے سارے رشتے ناطے ہی ختم کر دیے۔ میں نے جلدی سے کہا آنٹی میں یہاں بتانے آیا تھا آپ کو، مگر وہ میری بات کاٹ کر بولی 2 ماہ پہلے اس نے پرائے لوگوں کی طرح فون کر دیا اور کہا وہ دبئی جا رہی ہے اپنے شوہر کے پاس، پتہ نہیں اب رابطہ ہو سکے گا یا نہیں۔ میں جلدی سے پوچھا بیٹی کیوں نہیں ہوگا رابطہ؟ تو وہ روتے ہوئے بولی امی جمیل بہت غصے والے ہیں، یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا اور آج تم فون کر رہے ہو مجھے، میں تو عذاب میں آ گئی ہوں، اپنی بیٹی تمہارے ساتھ بیاہ کے وہ رو رہی تھی جبکہ میں ہکا بکا ان کی بات سن رہا تھا۔ میں نے رمشا کو دبئی نہیں بلایا تھا، مزید میں نے اسے کبھی منع بھی نہیں کیا کہ وہ اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہ رکھے۔ مجھے تو اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی، بلکہ شادی کے شروع کے دنوں میں اکثر میں ہی اس سے پوچھا کرتا کہ آج تم نے اپنے میکے میں بات کی؟ وہ نہیں کہتی تو میں اپنے سامنے بیٹھ کر اسے فون کرواتا، پھر اگر وہ اپنے میکے میں نہیں ہے تو کہاں جا سکتی ہے؟ یہ بات مجھے بہت پریشان کر رہی تھی۔ میں نے فون کاٹ کر ایک
کوئی اور جاننے والے کو فون میں لایا، مگر انہوں نے بلا علمی کا اظہار کیا کہ وہ نہیں جانتے میری بیوی کہاں پر ہے۔ میں وہیں چارپائی پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر بعد اٹھا تھا کہ وہاں سے ملتا بھی کیا، آخر مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا گویا رمشا یہیں پر موجود ہو، مگر میں نے تو پورا گھر کنگال مارا تھا، مجھے کہیں نہیں ملی، لیکن اس کی خوشبو، اس کا احساس مجھے وہاں سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر مزید وہاں پر رکنے کے بعد میں خاموشی سے نکل آیا۔ اب میرا رخ قریبی تھانوں کی جانب تھا۔ وہاں پر میں نے رمشا کی گمشدگی کی اطلاع دی تو انہوں نے رپورٹ لکھ تو لی، مگر مجھے کوئی بھی حوصلہ افزا جواب نہیں دیا۔ ان کے مطابق لڑکی کو گم ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے، اب اسے اٹھانے والے جہاں پر وہ جانا چاہتی ہو وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ اب کو یہ رپورٹ گمشدگی کے 24 گھنٹوں کے اندر اندر لکھوانی چاہیے تھی، مگر آپ نے لاپرواہی کی تو اب ہم یقین نہیں دلا سکتے، لیکن پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی بیوی کو ڈھونڈیں۔ میں وہاں سے بھی مایوس ہو کر باہر نکل آیا۔ ایک جگہ کافی رش تھا، لوگ وہاں باتیں کر رہے تھے، شاید کوئی بابا شہر میں نیا آیا تھا، اپنی کرامات کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہو چکا تھا۔ میں نے سر جھٹکا اور وہاں سے جانے لگا تو ایک آدمی کی بات میرے کانوں میں پڑی، ارے جب سے میں نے بابا صاحب کو لنگر چڑھایا ہے تب سے میری تو ساری مشکلات ہی حل ہو گئیں، اب یہی دعا ہے کہ وہ اپنے منہ سے میرے لیے کوئی دعا کر دیں تو مجھے یقین ہے میرے بڑے معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ میں نے اچنبھے سے ان دونوں خواتین کو دیکھا جو نہ جانے کون سی دنیا کی تھی، یہی دعا وہ گھر بیٹھ کر کرتی تو مجھے یقین تھا انہیں یہ بلا وجہ کے لنگر اور نیاز دینے کی نوبت ہی پیش نہ آتی۔ جاہل لوگ میں سر جھٹک کر وہاں سے چلا آیا، ہر جانب سے مایوس ہو چکا تھا، رب سے بھی رو رو کر اپنی بیوی کے ملنے کی دعائیں کرتا۔ مجھے یقین تھا اس کے ساتھ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہوگا، وہ مجھے یوں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میری شادی اماں نے پسند سے ہی کی تھی، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شادی کے فوراً بعد ہی میری دبئی کی نوکری لگ گئی۔ جب اماں کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئیں، مگر رمشا رونے لگی۔ میں نے اسے خاموش کروایا، وہ نرمی سے بولی، میں نہیں چاہتی آپ مجھے چھوڑ کر جائیں، میں آپ کے بغیر اکیلی رہ جاؤں گی، کیا کروں گی؟ میں نے اسے کافی دلاسا دیا۔ میرے جانے کے دن قریب آ گئے تو میں اپنی پیکنگ میں بری طرح الجھ گیا۔ ان دنوں میں نے دھیان نہیں دیا، رمشا کافی کھوئی کھوئی لگ رہی تھی۔ وہ ایک دن سوچتے ہوئے بولی، جمیل کیا اب میرا پتہ لیتے رہیں گے؟ مجھے کیوں؟ کیا ہوا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تو وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولی، جمیل مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، ایسا لگ رہا ہے آپ چلے جائیں گے تو کچھ بہت برا ہو جائے گا۔ مطلب میں اس کی بات سمجھ نہیں پایا، وہ کافی ڈری ہوئی تھی، کہنے لگی مجھے بچپن سے ہی سچے خواب آتے ہیں، یہ بات اس نے 2 مرتبہ مجھے پہلے بھی بتائی تھی۔ میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا، مگر اب جو وہ یہ بات کہہ رہی تھی تو میں نے حیرت سے پوچھا، کچھ دیکھا ہے تم نے خواب میں؟ وہ الجھ کر بولی، یہی تو مسئلہ ہے، خواب میں جو اشارہ ہوتا ہے اسے میں سمجھ نہیں پاتی، جب واقعہ ہو جاتا ہے تبھی اس اشارے کی سمجھ آتی ہے۔ بس اب میں نے ایسا خواب دیکھا جیسے آپ کو ایئرپورٹ پر چڑھا کر میں کسی کنویں میں گر رہی ہوں، آپ بھی مجھے نہیں بچا سکتے۔ پھر منظر بدل گیا اور ایک خواب آیا جیسے میں بے ہوش ہوں، بہت سے لوگ میرے ارد گرد، سب کی بات سن رہی ہوں، ہر کوئی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ سوچتی ہوئے یہ سب کہہ رہی تھی، میں جو اپنا بیگ بند کر رہا تھا اچانک سے اس کے قریب آیا اور کہا، یہ کیسا خواب ہے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، مجھے واقعی نہیں پتا یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں دکھائی دے رہا ہے، مجھے کسی بات کا بھی علم نہیں، بس ایک احساس دل میں مضبوطی سے جکڑا ہوا ہے، آپ جائیں گے تو میں تباہ ہو جاؤں گی، مت جائیں مجھے چھوڑ کر۔ یہ کہہ کر وہ میرے گلے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اس وقت رمشا کی باتوں پر بالکل بھی دھیان نہیں دیا، کیونکہ تب مجھے صرف باہر جانے کا شوق ہو رہا تھا۔ میرے ابا بھی دبئی میں ہی کام کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تو انہی کی جگہ میں نے اپلائی کیا تھا، باہر جانا میرا بچپن کا خواب تھا۔ اب جب رمشا یہ سب کچھ کہہ رہی تھی تو اسے تسلی دینے کے علاوہ میرے پاس دوسرا کوئی بھی چارہ نہیں تھا، کیونکہ اس کی خاطر میں اپنا خواب نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ بڑی مشکل سے مجھے موقع مل رہا تھا باہر جانے کا، ایسے کیسے چھوڑ دیتا؟ تم پریشان مت ہو، ویسے ہی تمہارا وہم ہوگا۔ میری بات پر وہ انکار کرتی بولی، اگر کچھ ہو گیا تو؟ پھر میں نے نرمی سے پوچھا، کیا شادی کے بعد تمہیں کوئی حقیقی خواب آیا؟ 2 مہینے ہو گئے ہیں نا ہماری شادی کو، اس دوران ایسا ویسا کچھ دکھائی دیا تمہیں جو سچ ہوا ہو؟ اس پر وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں کچھ بھی نہیں دکھائی دیا، بلکہ خواب آنا ہی بند ہو گئے۔ اس بات پر میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، پھر پریشان کیوں ہو رہی ہو رمشا؟ ہو سکتا ہے تم پریشان ہو تبھی تمہاری ذہنی کیفیت کے مطابق ایسے گمان کر رہی ہو، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ کل میں نے جانا ہے تو شوہر کو ایسے پریشان کر کے بھیجو گی؟
تم مضبوط بنو، جب تک میں نہیں آتا تمہیں سب سے خود لڑنا ہوگا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شادی کے فوراً بعد اماں نے ہمیں الگ کر دیا۔ بڑے بھائی کا بھی الگ گھر تھا اور میرا بھی، اس لیے مستقبل میں کوئی لڑائی جھگڑے نہ ہوں، بس صلح صفائی سے ہم سب الگ الگ ہو جائیں۔ کوئی خوشی غم کا موقع ہو تو اکٹھے مل بیٹھیں۔ میرے سمجھانے پر وہ خاموش ہو گئی۔ اگلے دن سب گھر والے مل کر مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے گئے۔ پورا راستہ رمشا کو دیکھتا رہا۔ وہ بے چین تھی۔ رات کو جو میں نے اسے پرسکون کیا تھا، اس کے چہرے پر ویسے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بار بار مجھے دیکھتی، کچھ کہنا چاہتی، پھر خاموش ہو جاتی۔ میں نے بڑی خوبصورتی سے اس کی ساری بے چینی کو پس پش ڈال دیا، کیونکہ اس وقت میں صرف باہر جانے کے خواب دیکھ رہا تھا، جہاں جانے کے بعد ہماری زندگی ایک دم سے بدل جائے گی۔ کاش اس وقت میں رک جاتا، اپنی بیوی کے خواب کو سمجھنے کی کوشش کرتا، تو آج میں گھر میں میری بیوی موجود ہوتی۔ یا خدا، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ پورا ہفتہ میں نے شدید اذیت میں گزارا۔ وہاں پر بھی تقریباً ایک ماہ میری رمشا سے بات ہو سکی تھی۔ اس کے بعد اس کا موبائل اور نمبر دونوں ہی بند جا رہے تھے۔ واٹس ایپ پر بھی مجھ سے رابطہ ختم ہونے کے بعد آن لائن نہیں آئی۔ ابھی میرے پاس جانے میں کچھ وقت تو تھا، لیکن جب میں نے رمشا کی جانب اتنی گمبھیر خاموشی دیکھی تو میں خود کو مزید روک نہیں پایا۔ جو پہلی ٹکٹ مجھے ملی، اس سے میں واپس آ گیا۔ جس کا رمشا کو خدشہ تھا، اب اس کے خواب کی بنا پر میں اسے کہاں ڈھونڈتا، کہاں سے وہ کنواں لاتا، کہاں لوگوں کے ہجوم میں تلاش کرتا۔ اماں مجھے پرسکون کرنے کی کوشش کرتی اور کہا چلی گئی ہے کہیں، تم کیوں بلا وجہ پریشان ہوتے ہو؟ یہ آج کل کی لڑکی ایسی ہی کرتی ہیں، جب شوہر باہر جاتا ہے تو نئی دوستیاں بنا لیتی ہیں، بھاگ جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ کوئی اشارہ یا کچھ بھی وہ بتا سکے؟ اس پر کیا بیت رہی ہے؟ اس بات پر اماں سنجیدگی سے بولی، ارے میاں، تم اپنی باتیں اپنی ماں سے نہیں کرتے، وہ تو میری بہو ہے، وہ کیوں اپنی خاص باتیں مجھے بتانے لگے؟ تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو۔ میں چپ کر گیا۔ ٹھیک ہے، مگر اس مرتبہ خواب میں کچھ مختلف تھا۔ ایک بندہ کمرہ تھا، بند کمرہ، جہاں رمشا بندھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں جیسے وہ سو رہی ہو، مگر حقیقت میں وہ جاگ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے کمرے میں رمشا کو دیکھا، مجھے وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی، بولی تم مجرم ہو، میرے تم سے جڑے رشتے میرے مجرم ہیں۔ میں نے منع کیا تھا کہ تم نہ جاؤ، میں یہاں ہر روز مرتی ہوں، مجھے یہاں سے باہر نکالو، جمیل تمہیں خدا کا نام ہے، مجھے اس جہنم سے نکالو۔ وہ دیکھو، وہ سبھی لوگ میری جانب آ رہے ہیں، مجھے ان کے سوالات سے بچاؤ، مجھے جھنجھوڑتے، وہ اذیت دیتے، وہ دیکھو اس کے ہاتھ ایک جانب بھی اشارہ کیا۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا، وہاں پر ایک بہت بڑی دیوار گیر کھڑکی تھی، جہاں پر لوگوں کا ایک ان گنت ہجوم کھڑا رمشا کو پکار رہا تھا۔ وہ بار بار مجھے پکار رہی تھی، مجھے یہاں سے لے جاؤ، وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ جبکہ میں مارے حیرت کے وہاں کھڑا یہ سارا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ ساتھ لوگوں کا ہجوم بھی مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ بالآخر ان سب نے مل کر دیوار میں لگی بڑی سی کھڑکی ایک جھٹکے سے توڑ ڈالی۔ انسانوں کا ایک بڑا ریلا رمشا کی جانب بھاگا۔ وہ چیخیں مارنے لگی۔ اس سے پہلے اسے بچانے کے لیے وہاں جاتا، وہ لوگ کہیں میں گم ہو گئی۔ بس اس خواب کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو آج بھی اپنے کمرے میں تھا۔ یہ کیسے خواب آ رہے ہیں؟ مجھے کوئی اشارہ مل رہا ہے جس سے میں رمشا کو ڈھونڈ سکوں، یا پھر یہ خواب میرے دماغ کی اختراع ہے؟ میں باہر آیا تو اماں صحن میں بیٹھی تہجد پڑھ رہی تھی۔ میں ان کے قریب آ کر گود میں لیٹ گیا اور رونے لگا۔ وہ جیسے جیسے دلاسے دے رہی تھی، ویسے ہی میرے رونے کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اماں، میں ہوں رمشا کا مجرم، کھو جانے کا۔ وہ مجھے منع کرتی رہی کہ مت جائیں، مجھے چھوڑ کر آپ جائیں گے تو میرے ساتھ کچھ برا ہوگا، مگر میں نے اس کی ایک بات نہیں سنی، کیونکہ اس وقت میرے سر پر صرف باہر جانے کا بھوت سوار تھا۔ میں کسی بھی حالت میں یہ سنہری موقع اپنے ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب کیا کروں؟ میں وہاں جا کر اپنی بیوی کو ہی کھو چکا ہوں۔ اماں مجھے سنبھالنے کی بہت کوشش کرتی رہی۔ وہ اکثر میرا دھیان رمشا سے ہٹانے میں لگی رہتی، میں بلا وجہ سوچ سوچ کر پاگل نہ ہو جاؤں۔ ایک دن میں اپنے گھر یوں ہی بیٹھا ہوا تھا جب اماں کی ایک سہیلی ہمارے گھر آئی۔ ارے جمیل، تم کب آئے واپس؟ لو بھلا، میں یہاں نہ آتی تو تم ملتے ہی نہیں۔ میں خاموش ہی رہا۔ اب جب سے رمشا کھوئی تھی تب سے میں لوگوں کی باتوں کو بھی کم ہی جواب دیتا تھا، اکثر ضروری ہوتا تو دے دیتا، ورنہ یوں ہی بیٹھا رہتا۔ تب تک اماں بھی وہاں آ چکی۔ وہ نرمی سے بولی، ارے رخشندہ، لے کر جاتی نا اپنے بیٹے کو بھی بی بی صاحب کے پاس، دیکھو پتہ نہیں کیا پریشانی ہے، اتنا سا منہ نکل آیا ہے، کیسی ماں ہو تم، لے کر نہیں گئی کیا؟ ساتھ ہی اس عورت نے مجھے دیکھا اور افسوس سے اپنا نفسی میں سر ہلانے لگی۔ بتاؤ میاں، گئے نہیں کیا تم بی بی صاحب کے پاس؟ ارے بڑی اللہ والی، کرامت والی،
ہے ان کے پاس جو اپنا مسئلہ لے کے جاتا ہے بس پھر صاحب خواب دیکھ کر فوراً ہی پہلے حل بتا دیتی ہے۔ مجھے ان باتوں پر یقین نہیں، میں نے بغیر کسی لگی لپٹی سے کہا، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگا وہ عورت میرے نجی معاملات میں بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے جواب پر وہ کسانی ہنستے ہوئے بولی، اچھا مت جاؤ، چلو مجھے ہی بتا دو کیا پریشانی ہے، دعا کر دوں گی تمہارے لیے، آخر دعا کر ہی سکتے ہیں نا۔ تمہاری ماں نے بھی میرے لیے بہت دعائیں کی تھی اور آج دیکھو میری اولاد صحت مند، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا بچہ نہیں ہو سکتا۔ بڑا قرض ہے تمہاری ماں کا مجھ پر، بتاؤ کیا بات ہے۔ وہ عورت عجیب چپکو طبیعت کی مالک تھی، بلا وجہ ہی جانکاری لینے کے لیے پاگل ہو رہی تھی۔ میری بیوی نہیں مل رہی، میرا دماغ بے حد خراب ہو رہا ہے، بہتر ہوگا آپ مشورے اپنے پاس رکھیں، یا امی سے ملنے آئی ہیں تو صرف ان سے ملیں، ارد گرد کے معاملات میں جھانکنے کی کوشش خدارا مت کریں۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے جانے لگا جب عورت پیچھے سے بولی، ارے میاں بڑے ہی تیکھے مزاج کے معلوم ہوتے ہو، تمہیں برا تو لگے گا مگر تمہارے مسئلے کا حل صرف اور صرف بی بی صاحب کے پاس سے مل سکتا ہے۔ ارے وہ تو خاص طور پر گمشدہ لوگوں کا سراغ لگا کر دے دیتی ہیں۔ مجھے اس عورت کی باتوں سے بے حد الجھن ہو رہی تھی، میرا دماغ بری طرح پھٹ رہا تھا۔ میں نے گاڑی کی چابی لی اور اپنے گھر آ گیا۔ پہلے صحن میں کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر گھر کی صفائی کرنے لگا۔ 2-3 گھنٹوں میں میں نے اوپر سارا گھر صاف کر دیا، مگر دل بوجھل تھا۔ پھر بیٹھک کی صفائی کے لیے آگے بڑھا، جو ہی میں نے بیٹھک کا تالا کھولا حیران رہ گیا۔ جب میں گھر آیا تھا صرف رہائشی حصے کھولا تھا، بیٹھک ایک مرتبہ کھول کر نہیں دیکھا۔ یہی میری بڑی غلطی تھی، میرا دل چاہا اپنا سر دیوار میں دے ماروں، آخر اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہوں۔ پورا گھر کھول کر اچھی طرح دیکھنے کے بعد بیٹھک کو صاف اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ یہاں پر میری بیوی کو رکھا گیا ہے۔ دیوار کے ساتھ زنجیریں بندھی ہوئی تھیں، ان کے ہاتھے کڑی گول کڑے بنے ہوئے تھے جن کی تعداد 4 تھی، یعنی 2 ہاتھوں کے اور 2 ہی پیروں کے مخصوص۔ اس کے علاوہ بیٹھک سے انتہائی بری بدبو آ رہی تھی، وہیں پر کھانے کے برتن، پانی کا کولر بڑی بے ترتیبی سے پھینکا تھا۔ میں جلدی سے بیٹھک کے دوسرے دروازے کی طرف گیا جو گلی میں کھلتا تھا، مگر اس گلی میں نہ جہاں گھر کا مین گیٹ تھا بلکہ اس کی پچھلی گلی میں، یعنی جو کوئی بھی تھا اس نے میری بیوی کو میرے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ بڑی چالاکی سے سب کو دھوکہ بھی دے رہا ہے، ظاہر کر کے کہ وہ گھر کو تو کافی مہینوں سے بند ہے تاکہ اس کا کسی کو دھیان نہ رہے۔ بڑے سکون سے رمشا کو وہاں رکھا، اس کے باوجود مجھے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اگر اس نے رمشا کو گھر میں ہی رکھنا تھا پھر کیوں باندھا ہوا تھا، کسی مقصد کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ حالات ایک دم سے خراب ہو چکے تھے۔ میں نے اسی وقت پولیس کو فون کیا، انہیں پوری سچویشن بتا کر ان کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس آ گئی، انہوں نے بھی جگہ کو سیل کر دیا، ہتھکڑیوں کو اتار کر فرزانگ کے لیے بھیجا تو ایک دن میں ان کی رپورٹ آ گئی جس کے مطابق واقعی ہاں رمشا موجود تھی، جس جگہ سے کچھ دن پہلے وہاں سے شفٹ کیا گیا۔ پولیس اہلکاروں نے مجھ سے پوچھا، آپ کو کس پر شک ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھی طرح بتائیں، پتہ کوئی ایسا ہو جس سے آپ کی بیوی خوف کھاتی ہو اور انہوں نے آپ کو تھوڑا بہت کوئی اشارہ دیا ہو، کوئی ایسا انہونا واقعہ جس میں آپ کی توجہ کھینچی ہو۔ اگر ایسا کچھ بھی ہے تو پلیز ہمیں بتائیں، یہ کیس حل کرنے میں ہماری مدد کرے گا۔ بہت سوچنے کے باوجود مجھے ایسا واقعہ یاد نہیں آیا جس کے ساتھ رمشا کی کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا ہو، کبھی اس نے ذکر کیا ہو۔ گیٹ والی گلی میں کچھ کیمرے لگے تھے، ان کی مدد سے مجرم کو تلاشنا چاہا لیکن مجرم کبھی بھی مین گیٹ سے گھر میں داخل نہیں ہوا۔ 1-2 مرتبہ جمیل کے وہاں پچھلی گلی میں جا کر دیکھا تو وہاں بدقسمتی سے کوئی بھی کیمرہ موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے مجرم کی کوئی بھی حرکت انہیں دکھائی نہیں دے سکی۔ اس کے بعد انہوں نے میری ماں کو حراست میں لینے کی بات کی تو میں نے سختی سے منع کر دیا، خبردار اگر کسی نے میری ماں کو تنگ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ان کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا اشارہ نہیں مل رہا تھا جس سے شک کسی اور پر جاتا۔ جب پولیس والوں نے کہہ دیا کم از کم 1 ہفتہ مرتبہ تو ہم آپ کی ماں سے تفتیش کریں گے، میں نے خاموشی سے رمشا کا کیس واپس لے لیا، جس پر پولیس والے سخت سیخ پا تھے۔ جب اماں کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت خفا ہوئی اور بولی، بیٹا تم ٹھیک نہیں کیا، وہ لوگ تو اپنا کام ہی کر رہے تھے، کر لینے دیتے انہیں تفتیش، کم سے کم یوں کیس تو بند نہ کرواتے، ہو سکتا ہے کچھ دیر بعد مجرم کا کوئی نہ کوئی سراغ ہی مل جاتا۔ اماں مجھے ڈانٹ رہی تھی لیکن میں اپنی اماں پر کوئی الزام نہیں آنے دے سکتا۔ اللہ بہتر کرے گا، پریشان نہ ہو، اگر اللہ پاک نے ہمیں رمشا کا کوئی نہ کوئی سراغ دینا ہوا تو ہمیں بھی ضرور دے گا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم لاکھ کوشش کرنے کے باوجود یہاں تک فون نہیں پہنچ پائیں گے، مگر اس سب میں آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا، نہ ہی دینا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر اماں رونے لگی، مجھے بہت ساری دعائیں دینے لگی۔
میں کمرے میں آ گیا، وضو کر کے حاجت کے نفل پڑھے، بار بار اللہ سے یہی دعا کر رہا تھا کہ میری بیوی کو اپنی امان میں رکھنا۔ میں نے اسے اکیلا چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی، اب میں اپنی غلطی پر پچھتا رہا ہوں۔ تقریباً 15 منٹ یوں ہی دعا کرتا رہا، اس کے بعد جا کر میرے اندر ایک سکون سا پھیلنے لگا۔ میں دعا کر کے اٹھا۔ مجھے اپنی کمپنی کی جانب سے میسج آیا تھا، نہیں کوئی ارجنٹ کام کرنا تھا تو انہوں نے میری چھٹی کینسل کرنی تھی، مجھے جلد سے جلد واپس بلایا، مگر میں نے اسی لمحے بغیر سوچے سمجھے انہیں جواب میں اپنا استعفیٰ بھیج دیا۔ تبھی اماں کوئی چیز لینے آئی، میں نے انہیں اپنی نوکری چھوڑنے کے متعلق بتایا، جس پر وہ خفا ہوتے ہوئے بولی، تم نے اتنی جلدی فیصلہ کیوں کیا؟ میں نے نرمی سے کہا، اماں ایک بار میں اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ چکا ہوں، اب دوبارہ یوں نہیں کروں گا، یہی چھوٹی موٹی نوکری کر لوں گا، مگر امشا کو ڈھونڈ کر رہوں گا۔ قیامت والے دن اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میں نے اس کے باپ کے بعد تمہیں تمہاری بیوی کا ولی بنایا تھا تو میں نے کیا جواب دوں گا؟ اماں مجھے بہت خوف آتا ہے، بس اب دعا کریں رمشا جلد مل جائے، وہ ٹھیک ہو، خیر و عافیت سے ہو۔ اماں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگی۔ تقریباً 3 4 دن میں روز اپنے گھر میں آ جاتا، بیٹھک کو اچھی طرح دیکھتا، وہاں پر نشہ آور دوائیوں کے ڈبیاں پتے موجود تھے، جس سے واضح ہو رہا تھا یہاں رمشا کو ہر وقت دوائیوں کے زیر اثر رکھا جاتا، شاید اس لیے وہ کوئی شور شرابہ نہ کر سکے۔ میں بہت کوشش کر رہا تھا کسی طرح مجھے وہاں پر کوئی سراغ مل جائے یا کوئی نشانی، کچھ بھی ایسا جس سے میں مجرم تک نہیں تو رمشا تک پہنچ جاؤں، مگر وہاں کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ بہت تھک چکا سو وہیں بیٹھ کر اونچی اونچی رونے لگا، پتہ نہیں کب یوں ہی روتے روتے میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا۔ سونے پر ایک مرتبہ پھر رمشا میرے خواب میں آئی، وہ بہت تھکی ہوئی نڈھال لگ رہی تھی، مجھے دیکھ کر نرمی سے بولی، تمہیں مجرم کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ تمہارے ارد گرد ہی ہے وہ جمیل، مجھے بچا لو، جتنی جلدی مجھے تلاش کر سکتے ہو کر لو، ورنہ یہ لوگ مجھے مار دیں گے، جو میرے لیے میری جان لیں گے، مجھے نکال دو اس جہنم سے، تم کسی سے دعا کرواؤ میرے لیے۔ اس کے بعد وہ چلی گئی، میری آنکھ خود بخود کھل گئی، یوں ہی فرش پر لیٹا لیٹا سو گیا۔ اب اٹھا تو چھت کو دیکھنے لگا، رمشا چاہتی تھی میں اسے ڈھونڈ لوں، یعنی اسے جس نے چھپایا تھا وہ جان چکا تھا کہ میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، اگر جلد سے جلد اپنی بیوی کو نہ ڈھونڈ سکا تو وہ ضرور اسے مار دیں گے۔ تبھی وہ اتنی پریشان دکھائی دے رہی تھی، یا اللہ میں کیا کروں، مجھے کوئی راہ دکھاؤ، مجھے کچھ عقل دے، مجھے رہنمائی دے، میں اپنی بیوی کو تلاش کر سکوں۔ یوں ہی دعا کرتے کرتے میں سارے کمروں کے تالے لگا رہا تھا، باہر آیا، ابھی محلے میں نکلا تھا جب مجھے رمشا کی دوست دکھائی دی، مجھے دیکھ کر وہ جلدی سے رمشا کے متعلق پوچھنے لگی۔ میں نے پوچھا، کیا تم نہیں ملی رمشا سے؟ وہ شرماتے ہوئے بولی، بھائی آپ کی شادی کے بعد ہی تو میری بھی شادی ہو گئی، پھر میں سعودیہ چلی گئی، ابھی ملنے کے لیے آئی ہوں نا آپ کے گھر بھی، لیکن کچھ کام تھے کرنے والے سو انہی کاموں میں الجھی رہی۔ جب آپ کی طرف میں نے غمگین لہجے میں کہا، نہیں ماریا کوئی ضرورت نہیں، وہ حیرانی سے مجھے دیکھتے بولی، کیا ہوا بھائی، خیریت ہے؟ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ رمشا تو ٹھیک ہے آنٹی، ان کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا، ماریا رمشا کھو گئی، وہ نہیں مل رہی۔ ایسے کیسے کھو گئی؟ کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہے؟ آپ خواہ مخواہ ہی پریشان ہو رہے ہیں، یہاں محلے میں ہی کسی کے گھر ہوگی، ابھی آ جائے گی۔ میری آنکھوں میں بے اختیار اس کی بات سن کر آنسو مانڈ آئے، جنہیں بے دردی سے رگڑتے ہوئے کہا، وہ آپ کی گم نہیں ہوئی، اسے تقریباً 2 مہینے ہو چکے ہیں، ساتھ ہی میں نے وہاں کھڑے کھڑے مختصر جامع بات ماریا کو بتا دی تو وہ مارے غم کے کچھ بول ہی نہ سکی۔ ماریا تم رمشا کی دوست تھی، کیا تم وہ کچھ میری مدد کر سکتی ہو؟ جلدی سے بولی، جی بھائی آپ بتائیں، آپ کی ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے یقین نہیں آتا وہ چھوٹی سی ہنسمکھ رمشا یوں اچانک بھی کھو سکتی ہے۔ ماریا کیا رمشا نے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد کچھ بتایا؟ مطلب کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہو یا اس سے کوئی تنگ کرتا ہو، کوئی چھوٹی سی بات اس نے اپنے متعلق بتائی تو خدا را مجھے بتاؤ، وہ سوچتے ہوئے بتانے لگی، لیکن میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، مجھے نہیں لگتا یہ بات مجھے آپ سے کرنی چاہیے۔ میں نے جلدی سے پوچھا، تم پریشان نہ ہو، جو بھی بات ہے مجھے کھل کر بتاؤ، میں ہر طرح کی بات سننے کے لیے تیار ہوں، بس خدا کا نام ہے مجھے کوئی اشارہ دے دو جس سے میں اپنی بیوی تک پہنچ جاؤں، پتہ نہیں کس اذیت میں ہوگی وہ، بھائی مجھے معاف کر دے، لیکن رمشا نے 1 2 مرتبہ کہا تھا کہ آنٹی کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں اس کی بات کاٹ کر بولیا، امی کا رویہ کیوں ٹھیک نہیں ہوگا؟ امی تو شروع سے ہی ہمیں الگ کر دیا ہے، پھر جب اپنے الگ گھر میں تھی تو امی اسے کیوں تنگ کریں گی؟ وہ نرمی سے بولی، تبھی آپ کو نہیں بتانا چاہ رہی تھی کیونکہ آپ کی ماں ہے وہ، اور اپنی ماں کے متعلق کوئی بھی انسان غلط بات برداشت نہیں کر سکتا، پھر چاہے وہ آپ ہوں یا باقی۔ آپ نے کوئی ایسے ویسے پوچھے تو مجھے صرف یہی بات یاد آئی، اس کے علاوہ مجھے نہیں یاد کہ رمشا نے کبھی کوئی جھگڑا یا کوئی دوست وغیرہ یا کہا ہو۔ وہ چپ کر گئی، میں جلدی سے بولا، نہیں نہیں مجھے بتاؤ امی کی کیا بات کر رہی تھی وہ؟ پتہ نہیں، مجھے
اب ٹھیک طرح یاد نہیں، لیکن وہ بتاتی تھی کہ آنٹی اسے کریدتی ہی تھی۔ آنٹی نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ تمہیں سچے خواب آتے ہیں، تبھی میں تمہیں اپنی بہو بنا کر لائی ہوں تاکہ تم ہمارے لیے آسانی پیدا کر سکو۔ آنٹی اسے مجبور کرتی، کبھی اپنا کوئی مسئلہ بتا کر یا پھر کسی سہیلی یا رشتہ دار کے مسائل بتا کر، مجھے ان کا حال بتاؤ۔ خواب میں دیکھ کے رمشا انہیں صاف منع کرتی، میرے اختیار میں کوئی بات نہیں، تم بلا وجہ جان بوجھ کر مجھے انکار کر رہی ہو، حالانکہ تمہیں سب کچھ دکھائی دیتا ہے، تم مستقبل آرام سے دیکھ لیتی ہو، جبکہ ایسا نہیں تھا بھائی۔ میں بچپن سے رمشا کو جانتی ہوں، اسے سچے خواب کبھی کبھار ہی آتے تھے، بس ایک دو مرتبہ اس نے آنٹی کے متعلق باتیں بتائی تھی مجھے، وہ اس سے مجبور کرتی ہیں۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ آج تک اماں اور رمشا نے کبھی ان باتوں کا ذکر مجھ سے کیا نہ تھا۔ ماریا، کیا جو کچھ تم بتا رہی ہو سچ ہے؟ نرمی سے بولی۔ میں اپنی قسم کھا کر کہتی ہوں، بلکہ شاید میری قسم بھی آپ کو یقین نہ آئے، تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں جو کچھ بتایا ہے سچ ہے۔ اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ رمشا آپ سے یہ باتیں چھپاتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی یہ باتیں آپ کو بتائے اور آپ میں اور آنٹی میں کوئی بدمزگی پیدا ہو۔ اس کے بعد ایک تو مزید باتیں کر کے وہ وہاں سے چلی گئی۔ اب میرا رخ گھر کی طرف تھا، میں اماں سے ان باتوں کی تصدیق کرنا چاہتا تھا، پھر جب ماریا نے قسم کھا لی تھی، لیکن پھر جب میں اماں سے ان باتوں کی تحقیق نہ کر لیتا، اب تک مجھے آرام نہیں آنا تھا۔ رمشا کے خوابوں والی بات مجھے شادی کے بعد پتہ چلی، اور وہ بھی رمشا نے ہی بتائی، جبکہ اماں نے ایسی ویسی کسی بات کا بھی ذکر مجھ سے نہیں کیا۔ مجھے یاد تھا میری بہن نے یوں ہی ایک مرتبہ باتوں باتوں میں مجھے بتایا کہ ابھی دن دونوں کی شادی نہیں ہوئی تھی اور اس کا کوئی زیور کہیں پر گم ہو گیا۔ اگلے دن وہ یوں ہی رمشا سے فون پر بات کر رہی تھی تو رمشا نے اسے بتایا، تمہارا زیور فلاں جگہ پڑا ہوا ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے میری بہن بہت ہنسی اور کہا، تمہاری تو عیش ہے جو تم میرے گھر میں، اور کچھ بھی گم نہیں ہوگا کیونکہ تمہاری بیوی کو ہر بات کا پتہ ہوتا ہے۔ میں نے دھیان نہیں دیا، لیکن اب کڑی سے کڑی ملتی جا رہی تھی۔ میں پیدل ہی گھر کی طرف چل پڑا، تبھی مجھے ایک مرتبہ پھر وہی رش دکھائی دیا جہاں لوگ بڑی عقیدت سے کھڑے تھے۔ اسی وقت مجھے رمشا کا خواب یاد آیا جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ کسی سے دعا کرواؤ۔ مجھے ان سب پر یقین نہیں تھا، لیکن رمشا پر تھا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ میں اسے ڈھونڈ لوں۔ سو بغیر سوچے سمجھے میں لائن میں لگ گیا۔ مجھے یقین تو نہیں تھا یہاں سے مجھے کچھ ملے گا، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں میں وہاں سے جا نہیں پایا اور خود بخود میرے پیر وہاں رک گئے۔ کافی دیر بعد میرا نمبر آیا۔ کمرے میں بیٹھے آدمی نے مجھے 1000 روپیہ لیا۔ میں نے خاموشی سے پیسے نکال کر دے دیے۔ جب اندر گیا تو وہاں عجیب ہی ڈرامہ رچا ہوا تھا۔ ایک آدمی کرسی پر بیٹھا تھا، دیکھنے میں کوئی ڈھونگی بابا ہی لگ رہا تھا۔ اس کے قریب نیچے زمین پر چھوٹا سا کپڑا بچھا تھا جس پر ایک لڑکی آنکھیں بند کیے دیوار کے ساتھ ایک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کی حالت بہت ابتر ہو رہی تھی، بالوں کی لٹیں منہ کے اوپر پھیلی ہوئی تھی اور کپڑے میں بہت میلے کچیلے ہو رہے تھے۔ ہاں بھائی، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ بابے نے اونچی آواز میں پوچھا تو میرا دل کیا یہاں سے خاموشی سے ہی نکل جاؤں، لیکن پھر میں نے بتایا کہ میری بیوی لاپتہ ہے، اس کی کھوج لگوانی ہے، یا دعا، جو بھی آپ کو مناسب لگے، بس مجھے میری بیوی چاہیے۔ اس آدمی نے عورت کی جانب اشارہ کر دیا، کہا، بی بی صاحب کو کوئی نیاز دو اور انہیں اپنا مسئلہ بتاؤ، وہ خواب دیکھ کر بتا دیں گی۔ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ میں نے منہ بگاڑ کر اس ڈھونگی بیوی کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ روز سے نشہ اور دوائیوں کی بڑی تیز مہک آ رہی تھی جس سے اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا اس وقت وہ شدید نشے کی حالت میں تھی۔ میں واپس جانے کے لیے بولنے لگا تھا، ابھی رک گیا۔ مجھ سے اگلا قدم اور دوسری سانس دونوں ہی نہیں لے گئی۔ دوبارہ سے اس عورت کے قریب ہوا اور غور سے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی رمشا ہی تھی۔ اس کی حالت انتہائی ابتر ہو رہی تھی، اتنی میلی ہو رہی تھی کہ پہچاننا مشکل تھا۔ میں زور زور سے اسے جھنجھوڑنے لگا۔ وہ سب لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ جیلی بابے نے مجھے پیچھے کرنا چاہا تو میں اسے بری طرح سے پیٹنے لگا۔ وہاں پر اچھا خاصا تماشا لگ چکا تھا۔ ہجوم میں سے کسی نے پولیس کو بلا لیا۔ وہ آئی تو انہیں میں نے بتایا، یہ میری بیوی ہے۔ وہ پولیس اہلکار وہی تھے جو رمشا کے کیس کو فالو کر رہے تھے۔ اس جیلی بابا نے زیادہ تنگ کیا جس کی بنا پر پولیس نے اسے حراست میں لے لیا۔ میں رمشا سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ پہلے تو وہ بابا اپنے منہ نہیں کھول رہا تھا کہ یہ سب کچھ وہ کس کے کہنے پر کر رہا ہے، لیکن جب پولیس کے ہاتھ لگے تو اس نے جو نام لیا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس نے میری ماں کا نام لیا تھا اور کہا تھا کہ وہی عورت اس لڑکی کی بدولت دھندا کر رہی ہے، وہ اسے شام کو یہاں سے لے جاتی ہے اور پتہ نہیں کس جگہ پر رکھتی ہے، صبح کو پھر سے لے آتی ہے۔ یہ لڑکی سچے خواب دیکھتی ہے تو ہم اس دن کے لاکھوں لاکھوں روپے کما لیتے ہیں۔ وہ ڈھونگی بابا بولتا جا رہا تھا اور میں زمین پر کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا، یہ سوچ کر کہ آخر میری ماں نے یہ سب کیوں کیا، انہیں کیوں ضرورت پیش آ گئی پیسے کی۔ اور رمشا، اس سے میری شادی بھی انہوں نے اسی وجہ سے کروائی تھی تاکہ وہ اسے اپنے گھٹیا کاروبار کے لیے استعمال کر سکیں۔ میرے جاتے ہی اماں نے رمشا کو نشہ آور دوائیاں دینا شروع کر دی، پھر اس گھر کو تالا لگا کر وہیں بیٹھک میں اسے قید کر کے رکھا۔
اور اب طرح طرح کے لوگوں سے اسے نیاز دلاتی تھی۔ میں ہکا بکا وہاں کھڑا تھا جب پولیس اہلکار میرے پاس آیا اور بولا، ہاں بھائی اب بتائیں، کیا آپ بھی آپ کی ماں کی تفتیش میں نہ بٹھائیں؟ کیا اب بھی چھوڑ دیں جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے اس سب کے پیچھے آپ کی ماں ہی ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اماں کو پولیس لے آئی تو انہوں نے اقرار جرم کر لیا۔ رمشا کو بہت زیادہ ہیوی ڈوز دی گئی تھی جس کی وجہ سے اس کا علاج ہونے لگا اور کچھ عرصے بعد وہ ٹھیک ہو گئی۔